ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 20 کروڑ ڈالرز قرض کی منظوری دے دی۔ رقم بجلی کی تقسیم کے نظام میں جدت کے لیے استعمال ہوگی۔ تقسیم کار کمپنیوں کی پائیدار بجلی فراہم کرنے کی استطاعت میں اضافہ۔ ابتدائی مرحلے میں 3 بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو تعاون فراہم کیا جائے گا۔ لیسکو، میپکو اور سیپکو اپنے ریجنز میں پائیدار توانائی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گی۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکریٹری کی ملاقات۔ پنجاب اور شنگھائی کے درمیان معاشی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی، انڈسٹری میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ مریم نواز نے کہا کہ شنگھائی کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعلی پنجاب نے شنگھائی بیسڈ کمپنیوں کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کی لہر جاری ہے۔ انڈیکس 1,11,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 2100 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,08,896 پوائنٹس پر بند کیا گیا تھا۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت بڑھانے کے وسیع امکانات ہیں۔ وزیر توانائی اویس احمد لغاری کا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 7ویں مشترکہ کمیشن کے اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ترکیہ کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے تاجکستان کی آزادی کو تسلیم کیا۔ اقتصادی شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر گفتگو۔ جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کا مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر ایک ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے حکومت کو سنجیدہ مذاکرات نہ کرنے کی صورت میں سول نافرمانی کی وارننگ دے دی۔ کہا کہ حکومت نے سنجیدہ مذاکرات نہ کیے تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج اور مذاکرات کے لیے حکمت عملی واضح کر لی۔ نتیجہ خیز مذاکرات تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کو پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا۔ 3 جنوری تک راہداری ضمانت منظور کر لی گئی۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کوئی آئیڈیا نہیں کہ ایف آئی آر کیوں درج کی گئی ہے۔ آج کل ایف آئی آرز کا موسم چل رہا ہے۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے سوال کیا کہ آپ رکن قومی اسمبلی ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ فارم 47 کے مطابق تو رکن قومی اسمبلی ہوں۔ شام میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کا انخلا شروع کر دیا گیا۔ 400 کے قریب پاکستانی لبنان سرحد پر پہنچ گئے۔ پاکستانیوں کو بیروت سے پاکستان روانہ کیا جائے گا۔ خصوصی پرواز کا انتظام آج یا کل کیے جانے کا امکان۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز کا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کا دورہ۔ منسٹر لیو جان چاؤ سے ملاقات کی۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز نے کمیونسٹ پارٹی کی دور اندیش قیادت کو سراہا۔ کہا کہ پاک چین تعلقات کے فروغ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار کلیدی ہے۔ پاک چین دوستی فولاد کی طرح مضبوط اور آزمودہ ہے۔ لوکل گورننس اور دیہی ترقی کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ فیض حمید اور بانی پاکستان تحریک انصاف جرائم میں حصے دار تھے۔ دونوں کے مفادات ایک ہو گئے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف۔ کہا کہ جو چارج شیٹ سامنے آئی ہے اس کے ملزم اکیلے فیض حمید نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی بھی ہیں۔ دعویٰ کیا کہ فرد جرم ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ کیس میں اصل کرداروں تک پہنچنا ہے جس میں سر فہرست بانی پاکستان تحریک انصاف ہیں۔ عالمی اسلامی بینکاری کا حجم 37 کروڑ ڈالر ہو چکا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی میں اسلامی بینکاری سے متعلق سیمینار سے خطاب۔ کہا کہ آئندہ چند سال میں عالمی اسلامی بینکاری کی نمو میں اور بھی تیزی آئے گی۔ عملے کی صلاحیت اور معلومات فراہمی کی قابلیت بڑھانا ہے۔
हुकूमत ने अपने ही बिल के खिलाफ इजलास बुलाकर तमाशा लगा दिया। बिल JUI के मुतालबे पर जरूर लाया गया था, मगर वो हुकूमती बिल था। जमीयत उलमा इस्लाम के सेंटर कामरान मुर्तज़ा का दावा, कहा कि वो ताहिर अशरफी को कोई जवाब देना नहीं चाहते, उनकी खिदमत हर हुकूमत को हासिल होती है। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी ने डेरे डाल दिए। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी छा गई। गजर में झीलें और आबशारें जम गई। कराची में सर्द हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। पारा सुबह सवेरे 12 डिग्री तक जा पहुंचा। दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा। 4 अफराद जान की बाजी हार गए, 2 जख्मी हो गए। कईयों बाद जाम सारिक पुल पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्लिप होने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। नाजमाबाद 2 नंबर में रेस लगाती मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। वाक़े में 18 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। शाम के सदर बशार अल असद को इंतहाई महफूज तरीके से रूस मुंतकिल किया गया। नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा का दावा, कहा कि रूस गैर मामूली सूरत हाल में ज़रूरत के मुताबिक काम करता है, आलमी फौजदारी अदालत कायम करने वाले कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को खुशाइंद करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कार्रवाई से मौजूदा क़यादत के खुद एहतसाबी के बयानिए को मजीद तक़वियत हासिल होगी। इस तासुर को ज़ाहिर किया जा सकेगा कि ताकतवर एहतसाब से बालातर है। और T20 सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। डर्बी में होने वाले मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 183 रन स्कोर कर सके। हरफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बना सकी। डेविड मिलर